کس طرح سے یہ جو ہمارے پاس گرے زون میں لوگ ہیں ان کو ٹیکس پیئر زون میں کس طرح سے لایا جائے؟ ہمیں ابھی جوائن کیا حسن بخشی صاحب نے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین ہیں، چیئرمین آباد ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سال کی پرفارمنس سندھ حکومت کے چیف منسٹر نے کچھ دن پہلے بتائی، اس کے ساتھ ساتھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی سندھ میں ہو رہے ہیں۔ اقربا فاطمہ جو ترجمان ہیں سندھ حکومت کی، میڈم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا۔ Thank you for having me on your show. حسن بخشی صاحب آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ شبر زیدی صاحب سے ایگری کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے پاس یہ جو نان ٹیکس پیئر کا زون ہے، ہمارے پاس اس وقت تقریباً 9.4 ٹریلین جو ہمارا کیش میں ٹرانزیکشن ہوتا ہے، دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جتنے اس لیول پہ کیش میں ہو۔ ہمارے پاس جولرس ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے پاس بیوٹی پارلر ہے، ہمارے پاس فیشن ڈیزائنر ہے، کیٹرنگ ہے، ایونٹ مینجمنٹ ہے، ہوٹل ہاسپٹل، ان سب کے پاس ٹیکس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، لیکن ہم پکڑتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ ہمارے نظریں صرف شبر بھائی کی آپ کے اوپر ہے کہ بلڈر سارے کے سارے کر رہے ہیں۔ واٹ از یور ٹیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو آپ نے بات کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں کیش ٹرانزیکشن اور کیش بہت بڑا سرکولیشن میں ہے۔ ہویور اس میں صرف ہمیں اس بزنس کمیونٹی کو قصوروار نہیں ٹھہرانا پڑے گا۔ ہمارے یہاں ٹیکس کا نظام بھی بہت مشکل ہے۔ جو ٹیکس نیٹ پہ آ چکا، جو ٹیکس نیٹ پہ چڑھ چکا، وہ آج اتنا پریشان ہے، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نوٹس آ رہا ہے۔ تو یقین مانے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایکسٹرا پیمنٹ کر کے کسی کو کچھ دے کے وہ ٹیکس نیٹ میں چڑھے ہی نہیں۔ ٹیکس کا تو نظام اتنا آسان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا ملک کا نظام چلا رہے ہیں، ملک کا نظام چلانے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، باقی تو سب لینے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھی اگر جو 100 روپے بھی ٹیکس دیتا ہے اور جو 1 ارب روپے بھی ٹیکس دیتا ہے، وہ اس ملک کی ٹریجری میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ تو آپ کو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، کچھ ان کے لیے اپریسیشن کرنی چاہیے، کچھ ایکنالجمنٹ کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں اگر اور ٹیکس کے ریٹ کو نیچے لانا پڑے گا، جس ملک میں 60% ٹیکس ہو آپ کی انکم پہ، آپ کو سیکورٹی بھی خریدنی پڑے، آپ کو پانی بھی خریدنا پڑے، آپ کو تعلیم بھی خریدنا پڑے، آپ کو ہیلتھ بھی خریدنا پڑے، آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بینیفٹ بھی نہ ملے، تو کیوں کر کوئی 60% کنٹریبیوٹ کرے گا؟ اور جب وہ کہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جو کنٹریبیوشن سالہ سال سے کرتا آ رہا ہے اس کا کوئی مثبت سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے یہاں جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے کتنا پیسہ کلیکٹ کرتی ہیں، گورنمنٹ سے تو نہیں کرتی ہیں عموماً، یہ تو سب پرائیویٹ سیکٹر ہی کرتے ہیں، لوگوں سے کرتے ہیں۔ جی لوگوں سے کرتے ہیں، لوگوں کو اعتماد ہے کہ یہ لوگوں پہ جائز جگہ خرچ کریں گی، اس لیے لوگ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل ہمیں دیکھنا پڑے گا، لوگوں کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے آسانی بنانی پڑے گی، اور اپنی اکانومی کو ریجنلی کمپیٹیو بنانا پڑے گا۔ یہ ڈیجیٹلائزیشن نہیں کریں گے، گورنمنٹ دفاتر بند ہونے چاہیے، گورنمنٹ دفاتر KMC کا ہو، واٹر بورڈ کا ہو، SBCA کا ہو، یہ سب بند ہونے چاہیے، اور یہ ڈیجیٹلائز موبائل پہ، ایپ پہ ہونے چاہیے۔ اس کا جو کام ہو وہ ایپ پہ ہو۔ جب تک ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہوگا، فائلیں پھنستی جائیں گی، فائلیں نکلنے کے پیسے دینے پڑیں گے، اور ہمارا شہر، ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک دنیا میں پیچھے سے پیچھے ہوتا چلا آ رہا ہے اور مزید ہوتا چلا جائے گا۔ سو آؤٹ آف باکس سلیوشن لازمی ہے۔ رائٹ حسن بخشی صاحب، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں اس وقت۔ حسن بخشی صاحب، آپ سیٹسفائی ہیں، آپ ہوپ فل ہیں؟ کیونکہ ہوپ تو کبھی بھی نہیں کھونا چاہیے۔ تو اس وقت جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اور خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ میں بہتری ہے؟ دیکھیے امید پہ دنیا قائم ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اس وقت یہ انڈسٹری انتہائی ایک ڈپریسو حالات میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی پرائم منسٹر پیکیج اناؤنس کریں گے، کچھ بہتری آئے گی، پر اس کے علاوہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، دیکھیں ہمارا پیسہ پاکستان سے افغانستان نہیں جاتا، ایران نہیں جاتا ہے، انڈیا نہیں جاتا، پر دبئی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ دبئی میں جو بزنس انوائرمنٹ ہے، دبئی میں جو انویسٹمنٹ کا انوائرمنٹ ہے، جو فیسلٹیز ہیں، اس کو ہمیں کمپیٹیٹیو اپنے ملک میں بنانا پڑے گا، ورنہ یقین مانے نہ صرف پروفیشنل، انڈسٹریلسٹ، بلڈر، بزنس مین، یہ ہر آدمی یہاں سے اپنا پیسہ، جو ایکسس پیسہ آج مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بینک سے بھی پیسے، جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوا پیسے نکلے تو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ پیسے مارکیٹ میں آئیں گے، یہ پیسے مارکیٹ میں نہیں آئے، شاید یہ ڈالرز میں لگ گئے،
شاید یہ گولڈ میں لگ گئے اور آج پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ گولڈ پرائز ہو گیا, شاید یہ پیسے پاکستان سے باہر چلے گئے. سو ہمیں اپنا ایٹماسفیئر, اپنا ورکنگ اتنی آسان بنانی پڑے گی کہ دبئی میں جو جا رہا ہے وہ سوچے کہ یار ہمیں وہاں اگر 100 روپے ملتے ہیں یا 70 روپے اپنے ملک میں ملتے ہیں نا, اسے دیکھیں یہاں جینون ڈیمانڈ ہے. یہاں جیسے شبر بھائی نے کہا کہ 5 کروڑ درمیانے طبقے کے لوگوں کو مکان چاہیے. یہ ایک بہت بڑی چیلنج بھی ہے اور ایک بہت بڑی اپارچونٹی.